السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ الانفطار کی نیکسٹ 3 آیات کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 6, 7 and 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یا پر مد ہے اور دوسری ماں پر پہلی یا پر مد ہے، دوسری یا پر تشدید ہے۔ پہلی یا کو 4 حرکت کا ٹائم دے کے دوسری یا زبان کے بالکل سینٹر سے ادا ہوتی ہے اور زبان کے سینٹر میں تھوڑا سا پریشر دیں گے۔ کیسے؟ ایو ایو ایوہا الانسان، سانو یہ تو لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ ما غر غر غرک، ما غرک بربک الکریم۔ اس میں غر غین رو ہیوی، پھر بھی ربی میں رو ہیوی، باقی لیٹر سافٹ ہیں۔ ما غرک بربک الکریم۔ لاسٹ کے میم کی ساؤنڈ ایسا میم کی ساؤنڈ آنی چاہیے۔ سم ٹائم ایسے بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں کریم کریم، تو میم دیکھیں کلیئر نہیں ہو رہی، تو آپ نے خیال رکھنا کہ میم کی ساؤنڈ آئے۔ کریم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ الذی، لام پر تشدید ہے، ہر تشدید والے لیٹر کو تھوڑا سا ہولڈ کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا۔ جیسے میم اور نون کو جب تشدید آتی ہے تو 2 حرکت کا ہولڈ ہوتا ہے، لیکن باقی لیٹر کو اس سے کم ہے۔ الذی، فیل کریں، الذی خلقک، خلقک، سیم زبر ہے، ٹائمنگ بھی سیم ہوگی۔ خلقک 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 فسواک، واو کو کھڑا زبر ہے اور تشدید بھی ہے، تشدید کے لیے تھوڑا سا ہولڈ کریں گے، اور پھر واکا، واو کو کھڑے زبر کا پھر پہلے ہولڈنگ کریں گے، ہولڈنگ کے بعد پھر کھڑی حرکت کا ٹائم۔ فسواک فعدلک، الذی خلقک فسواک فعدلک، فی ای، پہلے فی مد ہے، پھر ای یا پر تشدید ہے، زبان کے سینٹر میں تھوڑا سا پریشر، ای ای ایشی، ایسے ایسی ساؤنڈ نہ آئے، ای فی ای سورو، سورو، صوت کو پیش ہے اور واو بھی ہے، واو کی وجہ سے 2 حرکت۔ سورو سورۃ ما شاء، سورۃ سے بن گیا تم، پھر میم پر تشدید ہے تو 2 حرکت کا ہولڈ، پھر میم کی ما شاء، میم کی حرکت 2 اور شاء 5 حرکت کے بعد پھر حمزہ کو ایکٹیو کرنا ہے۔ حمزہ ایکٹیو شدت والا اسٹرانگ لیٹر ہے۔ ما شاء رکبک، رکا، رکا، رو کاف کو تشدید ہے، رو ہیوی، پھر کاف کو تشدید، تو تشدید کی وجہ سے تھوڑا سا کاف کو ہولڈ کرنا ہے۔ رکا رکبک
فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. یا ایہا الانسان ما غرق یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جلدی سے صرف اس کی ٹرانسلیشن ہی دیکھیں گے آپ، پھر اس کی تفسیر سنیے. بہت اچھی پیاری صورت ہے. اللہ تعالیٰ پچھلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کرنے کے بعد اب 6 آیت میں انسان سے پوچھ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما کس چیز نے، غرق تجھے غرق کیا، تجھے دھوکہ دیا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، بربک الکریم اپنے رب کے بارے میں، کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا دھوکہ ہے، مجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. پوچھیں اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے سوال کریں، پوچھیں مجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. دنیا نے، ہر انسان کا ہو سکتا ہے آنسر فرق ہو، یقیناً فرق ہوگا. کوئی کہے گا دنیا نے، کوئی کہے گا شیطان نے، کوئی کہے گا میرے نفس نے، کوئی کہے گا کہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہونا، کون قیامت آنی ہے، سب نے مار کے مٹی ہو جانا ہے، نہ کوئی واپس آیا، نہ کوئی کسی نے بتایا. اور نہیں رب بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اللہ نے سب کو ہی معاف کر دینا ہے. ایسا تو اللہ نے کہیں بھی نہیں، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے سب کو ہی معاف کر دینا ہے. نیک کو بد کو سب کے ساتھ ایک جیسا ہی رویہ ہوگا، سب جنت میں جاؤ، نیک بھی جنت میں، گناہ گار بھی جنت میں. ایسا تو کہیں بھی نہیں پڑا. جو چیز بتائی نہیں ہے اللہ نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے بتایا ہے اس کے اکارڈنگ ہم کریں گے. اللہ نے کہا ہے کہ نیک عمل کرو، قیامت آنی ہے، آپ جو کر رہے ہو اس کا جواب دینا ہے. تو ہم نے اس یقین پر رکھنا ہے. اسی طرح سے اپنے آپ سے ہر انسان کو بار بار جو بھی کام کریں، آج میں نے سارا دن کیا کیا ہے، مجھے کن چیزوں نے دھوکے میں ڈال کر نیکی سے دور رکھا، اللہ کی عبادت سے دور رکھا. اپنے آپ سے پوچھیں. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون اللہ، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا. ایسا نہیں بنایا کہ آدھا بنایا اور پھر چھوڑ دیا، کمپلیٹ ہی نہیں کیا. اوہو یہ کمپلیٹ کرنا تھا، جیسے ہم بھول جاتے ہیں، اوہو میں بھول گئی، یہ کام تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. تو اللہ نے ہر چیز بنا کے فنشنگ کر کے کمپلیٹ، بچہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور پھر دیکھیں دنیا میں آتا ہے. اگر وہ کمپلیٹ نہ ہو تو دیکھیں وہ سروائیو نہیں کر پاتا. اس کی اندر کے باڈی کے فنکشن، ہر ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، جو ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں. کئی دفعہ اس طرح سے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو نئی سے نئی سرچیں کہ انسان کے اندر کیا کیا فنکشن ہے، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہر ایک فنکشن کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ بنایا. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فعدلک، اور ان کو ایک اعتدال سے بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ ایک ٹانگ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے تو دیکھیں انسان چل ہی نہ سکتا. کہ چھوٹی ٹانگ ہے تو وہ سپورٹ ہی نہیں کر رہی. ایسے ایک بازو چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، ایک آنکھ کی انگلیاں ہیں ایک ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہیں، یا کچھ بھی ایسا لگا لیں کہ باڈی کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پرابلم کر رہا ہے، دوسرے کی ہیلپ نہیں کر رہا. ہماری پوری باڈی ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتی ہے تو ہم کام کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں. دانت، زبان، گلا، معدہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں تو ہم کھانا کھا سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی بھی چیز لے لیں
تو ہر ایک چیز اعتدال میں ہے اور پرفیکٹ ہے. اور آگے ہے فی ای صورت ما شاء رکبک. تو پھر جس صورت میں چاہا اے انسان تجھے تیرے رب نے جوڑ دیا. جس رکبک، رکب ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ترتیب سے جوڑنا. عربی میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر دوسری چیزیں رکھ کے اس ترتیب سے رکھنا کہ سب بیلنس ہو جائے. تو یعنی جس طرح سے پھر تجھے ناک، آنکھ، کان، ہر چیز کو کس طرح سے جس طرح سے چاہا اس طرح سے جوڑ دیا، یعنی پرفیکٹ شیپ میں جوڑ دیا. تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کس طرح سے مجھے جوڑا. اللہ تعالیٰ سورۃ والتین میں کہتے ہیں، 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تکوین، احسن سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں پوچھ رہے ہیں کہ اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. اللہ نے پوری کائنات بنا کے سجا دی اور ہمارے لیے مسخر کر دی اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں. اللہ ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ضرور اس کی تفسیر سنیں اور بہت سارے علماء کی سنیں اور پھر اپنے لیے میسج لیں انشاءاللہ. فی امان.